گرل فرینڈ رکھنے سے پہلے شیطان بتائے گا یار اس زمانے میں تو ہر ایک کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، اب نکاح کرنا اتنا مشکل کام ہے، اتنی ٹینشن ہے، نہ ابا مانتے ہیں نہ اماں مانتی ہیں، پھر خرچے، پھر ساس، پھر سسر، پھر سالے، ابے بہت کر لیں گے یار، اب یہ تھوڑی کہ زندگی اکیلے گزارنا شروع کر دیں۔ تو یار کیا ہو گیا اگر ہم کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں، یہ چیزیں شیطان بتاتا ہے، ہم کوئی بری باتیں تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اس کو حج اور عمرے کی ترغیب دیتے ہیں فون کر کے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم کوئی گندی باتیں بھی نہیں کرتے، اور اگر گندی باتیں ہی کی ہیں تو باتیں ہی کر رہے ہیں نا، کوئی کام تھوڑی گندا کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے شیطان جو ہے نا ایک برائی کو، وہ بھائی قرآن کے صاف الفاظ ہیں، عورت کو اللہ نے پیدا کیا بیوی بنانے کے لیے، بس بیوی بناؤ۔ ولا متخذات اخدان، دوستیاں لگانے کی اجازت، خدن کہتے ہیں گرل فرینڈ کو، سہیلی کو، خفیہ دوستی کو، خدن، اخدان اس کی جمع آتی ہے۔ لا متخذات اخدان، اللہ نے صاف لفظ میں گرل فرینڈ کا ذکر کیا قرآن میں، کتنی واضح آیتیں کہ تم اس کو بطور فرینڈ کے نہیں رکھ سکتے۔ متخذ کا معنی ٹھہرا لینا، جیسے قرآن میں آتا ہے نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنا لیا۔ اتخذ کا معنی ٹھہرا لیا، دوست بنا لیا۔ تو اتخذ کا معنی ہوتا ہے کسی کو بنا لینا۔ جو گرل فرینڈ ہے وہ پیدائشی گرل فرینڈ تھوڑی ہوتی ہے، آپ اس کو بناتے ہیں، ٹھہرا لیتے ہیں کہ یار فرض کر لیتے ہیں۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریز بھی گرل فرینڈ جب رکھتے ہیں نا تو اس سے وفا کرتے ہیں، جب ان کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے تو وہی ہوتی ہے، بیسیوں سے دوستی نہیں لگاتے۔ تو اس میں قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی ہے۔ ٹھہرانے کا جو لفظ ہے، ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی کو بنایا ہے، باقاعدہ فرض کیا اس کو کہ یہ میری فرینڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادھر چلا گیا، کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ لیکن یہ جو ایک اگر آپ ٹھہرا لیتے ہو، یا دو گرل فرینڈ رکھ لیتے ہو، یا تین رکھ لیتے ہو، تو سب ایک ہی جیسی حرام ہے اللہ کی نظر۔ متخذات اخدان، قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ کسی کو تمہیں خدن بنانے کی اجازت، خفیہ دوستیوں کی بھی اجازت نہیں ہے، گرل فرینڈ رکھنے کی بھی اجازت، خفیہ دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا، دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا، غیر مصافحین، اور قرآن نے کہا کہ اس طرح بھی عورت سے آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے کہ محض اپنی خواہش کو پوری کرنا ہو آپ نے، محض اپنی، جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یعنی عورت سے ہمارا اگر ریلیشن نہیں ہوتا تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، تو ہم اپنی ایک سیکسول ڈیزائرز ہیں پوری کر لیتے ہیں، تو ہم کیا ہو جاتے ہیں تھوڑے سے فریش، اب رشتہ نہیں مل رہا ہمیں، جو نکاح کے لیے جو ہے کوئی عورت کا انتظام نہیں ہو رہا، مہنگائی بہت ہے، خرچے بہت ہیں، ابا نہیں مان رہے، اماں نہیں مان رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو اب جو ہے نا ہم اپنی ایک دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے وقتی طور پر کانٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تو غیر مصافحین، اللہ نے فرمایا تمہیں اس کی بھی اجازت۔ آپ غیر مصافحین کا ترجمہ دا کے دیکھ لیں، صفاح کہتے ہیں پانی بہانے کو، یعنی صرف اپنی ایک ڈیزائرز پوری کرنا، اس کے لیے بھی آپ یہ بھی الاؤ نہیں ہے۔ تو ایک ہی راستہ بچا ہے آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ بولو بھائی۔ میں جو اس پہ اتنا چیختا ہوں نا، اتنا اس لیے چیخ رہا ہوں کہ وہ مان ہی رہے، اس طرف کلچر تباہ ہو رہا ہے۔ تو صرف ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے نکاح کا، اس میں پھر بے شک آپ کی نیت خواہش پوری کرنے کی ہو، لیکن بیوی بنا کے اگر خواہش پوری کرنے کی نیت سے بھی کسی سے نکاح کریں گے تو چونکہ اس کے حقوق آپ کے ذمہ لازم ہوں گے، آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں، تو اس میں اگر آپ کی نیت عیاشی بھی ہے تو وہ برا عمل، بولو بھائی، نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس میں بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہو گئے ہیں لبرلزم کی انتہا کو، لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے، انہوں نے بھائی ہماری مجبوری ہے اور گرل فرینڈ نہیں ہوگی تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، تو مجبوری ہے۔ اور بعض نے پھر وہ جو آج کل ایک نیا فتویٰ چل رہا ہے یوٹیوب پہ، جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بھی بعض لوگ گنجائش دے رہے ہیں۔ تو یہ تمام راستے اللہ نے میرے بھائی کیا کر دیے؟ بند۔ آپ کے پاس اللہ نے صرف ایک راستہ چھوڑا ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح۔ تو اب ایک طرف غلو تو یہ ہے کہ حرام چیزوں کی اجازت، دوسرا غلو یہ ہے کہ حلال میں بھی لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے قیدیں لگا دی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر شادی کر رہا ہے، وہ صرف اس لیے شادی کر رہا ہے کہ یار میں ایک حلال لذت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ انسان کسی لڑکی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے شادی کرتا ہے، خوبصورت ہے وہ، تو اس پہ بھی اسلام میں کوئی پابندی، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں ہم ترغیب دیتے ہیں بیوہ سے کرو،
اور طلاق یافتہ سے کرو، وہ ٹھیک ہے، ترغیب کی حد تک تو بہت کچھ ہے، لیکن جائز یہ بھی ہے کیونکہ زنا نہیں کر رہا وہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ عیاشی کی نیت سے بھی اگر کر رہا ہے تو یہ عیاشی ایسی ہے جو عیاشی برائے عیاشی نہیں ہے. اس لیے کہ جس سے بھی آپ نکاح کرو گے، چاہے خوبصورتی کی بیس پہ کر رہے ہو، جب بیوی بنے گی تو 10 ذمہ داریاں آپ کے اوپر، بولتے کیوں نہیں بھائی، آ جائیں گی. تو یہ عیاشی اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے، لہذا اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے، اپنی ذمہ داری پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جائز ہے یہ. اس لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا، 1000 سال پہلے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف عیش کی نیت سے بھی اگر شادی کرتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے وہ نکاح کرتا ہے، لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا، تو ایسے آدمی کو ملامت کرنے والے پر کفر کا خطرہ ہے. کفر کا خطرہ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ جو اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، ایک اسٹیمپ لگا دی کہ یہ آدمی حلال طریقے سے جو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے یہ قابل ملامت نہیں ہے، تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا کہ قابل ملامت نہیں ہے، تو آپ کیوں زیادہ صوفی بن کے، فنٹر بن کے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ اس کو ملامت کر رہے ہو؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ 1 میں بھی ہے، 2 میں بھی، 3 میں بھی، 4 میں، معذرت کے ساتھ ٹاپک آ گیا، لیکن کیا کریں. اگر کوئی دوسری اس نیت سے کر رہا ہے، بھائی وہ اس نیت سے کر رہا ہے یار میرے پاس وسائل ہیں، میرے پاس اسباب ہیں، میری ایک بیوی ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایسی 2-3 اور ہونی چاہیے، ایک بہت اچھی ہے تو 2-3 اور اچھی ہو جائیں، تو کیا زبردست. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہاری عمر کتنی ہے، اس نے کہا 18 سال. اس نے کہا یار زبردست بھائی 18 سال. تو 10 سال بعد ملا، پوچھا کتنی عمر ہے، کہہ رہے 18 سال. کہہ رہے 10 سال پہلے بھی 18. اس نے کہا آپ 18 پہ اتنے خوش ہوئے تھے کہ دوبارہ سے 18 سال. ٹھیک ہے، دوبارہ سے کتنی ہے؟ 18 سال. آپ کے جواب سے مجھے مزہ اتنا آیا تھا. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی، اتنی اچھی بیوی ملی اس کو، تو بھائی یار ایک اور ایسی ہو جائے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، میں گھر دے سکتا ہوں، الگ گھر اس کے ساتھ نہیں، گھر دے سکتا ہوں اس کو، میرے پاس وسائل ہیں، کوئی بات نہیں بھائی. اگر آپ کا مقصد صرف جائز عیش و عشرت ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی دوسرا آپ کو ملامت، تو اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اس بہانے کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل رہا ہے نا، اس کو ایک عدد میاں بھی تو مل رہا ہے، اس کی بھی تو حلال خواہش پوری ہو رہی ہے، اور دوسرا اس کو کفالت مل رہی ہے، اس کی اولاد کو باپ مل رہا ہے، اس کی ہونے والی اولاد کو. تو اتنے سارے اسلام اس کو فائدے عورت کو اس عمل کے ذریعے پہنچاتا ہے. اس لیے اسلام نے اس کی کھلی اجازت دی ہے کہ عیش کی نیت سے بھی کرتے ہو، اس پہ کوئی صوفی پابندی نہیں لگا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے اس میں گھبرائے نہیں کرو. اگر کوئی میرے پاس لوگ آ رہے ہیں گھبرائے ہوئی ٹانگوں کے ساتھ، یار وہ لڑکی مجھے بہت پسند آ گئی ہے، اور میں تو لوگ کہنے تھے کہ یار تم تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہو، تو یار میں تو میرا بھی ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں ملامت کر رہے ہیں بھائی؟ آپ اپنے پیسوں سے نہاری کھاتے ہو مزے کے لیے، اپنے پیسوں سے انڈے والے برگر کے بجائے زنگر برگر کھا رہے ہو آپ، تو حلال ہے نا. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ بھی حلال ہے، لیکن اس میں عورت کو کیا ہے؟ فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ڈیزائرز آپ میں رکھی ہیں، عورت کے اندر بھی ڈیزائرز رکھی ہیں. آپ میں رکھی اس لیے تاکہ آپ اس کی ڈیزائرز پوری کرو، اور اس کی ڈیزائرز اس کے ذریعے آپ کی ڈیزائرز پوری ہوں. اگر اس خواہشات پہ آپ قابو پا کے بیٹھ جائیں گے تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہے، عورت کا بھی نقصان ہے. اس میں بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دیکھو اگر ہم برگر انڈے والا کھانا چھوڑ دیں تو اس برگر والے کا بھی تو نقصان ہے نا اس میں. وہ کہے گا یار تم لوگ مسور کی دال پہ گزارا کر رہے ہو، میرے تو انڈے والے برگر کے کاروبار سارا کیا ہو گیا؟ ٹھپ ہو گیا نا. تو ہم یہ کہیں گے بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں، زیادہ پیسہ ہے تو زنگر برگر بھی کھائیں وہ، کیونکہ برگر والوں کو بھی تو اللہ نے روزی دینی ہے کہ نہیں دینی. تو اللہ جب دولت مندوں کو دولت دیتا ہے تو صرف ان کی توند بھرنے کے لیے نہیں دیتا، وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ دولت کو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ دولت صرف مالدار ہاتھوں میں نہ گھومے. اس دولت کو دولت مند آدمی غریبوں پہ خرچ کرے، غریب کو دولت ملے گی، اور دولت مند آدمی غریبوں سے اس دولت کے ذریعے اپنا کام لے گا. نہیں آ رہی بات؟ تو اگر مالدار لوگ حلال عیش و عشرت بھی چھوڑ دیں گے تو اس میں صرف مالداروں کا نقصان نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے کاروبار کیا ہو جائیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت سے غریبوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اب یہ کروڑ پتی تاجر جو بڑی بڑی کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خیال آئے کہ چلو یار 4 مہینے تبلیغ میں لگائے، اب 8 مہینے کے لیے چلتے ہیں،
اور پھر پوری زندگی کے لیے چلتے ہیں, اور تبلیغ میں بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اپنی فیکٹری بھی بند کر دی. تبلیغ میں تو وقت لگائیں ضرور, لیکن فیکٹری بھی بند کرو یار, چھوڑو کیا کرنا ہے. تو بھائی آپ کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ تو رکے گا, مگر اس فیکٹری کے ملازمین کا بھی بیڑا, بولو بھائی, غرق ہو جائے گا. تو یاد رکھو اللہ نے جو آپ کو صحت دی ہے نا, طاقت دی ہے, جسم میں قوت دی ہے, جو آپ انڈے پراٹھے پھوڑ رہے ہو طبیعت سے بیٹھ کے, اور لاہوری ہمارے جو لاہوری لوگ ہیں وہ گوجرانوالا اور لاہور میں ماشاءاللہ خوراک اتنی ٹائٹ ہے ان لوگوں کی. گوجرانوالا میں مشہور ہے کہ آپ کسی گوجرانوالا والے سے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ جواب دے گا کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو, کھانا کھانے جا رہا ہوں. اور یہ میں نے دیکھا ہے, اور اتنے بڑے بڑے پائے کے ڈونگے ایسے پی جاتے ہیں, وہ اتنے پائے کھائے جاتے ہیں. ہمارے دوست کہنے لگے بھینسیں کے یہاں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ سارے پائے تو تم لوگ کھا جاتے ہو بھائی. تو اب آپ بتاؤ, صبح و شام اتنے پائے کھا رہے ہیں, اتنے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو عورت کی طرف رغبت رکھی ہے, مرد کی جو اس میں بے پناہ خواہشات, سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے, یہ ڈیزائر اس لیے نہیں رکھی ہے کہ اس کو کچل کے ختم کرو, اس پہ قابو پاؤ, نا 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 نا, یہ دماغ سے نکال دو. یہ خواہشات اس لیے رکھی ہیں تاکہ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر کے اس کو بھی فائدہ پہنچاؤ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب عورت آپ کے مال کی وجہ سے آپ سے نکاح پہ آمادہ ہوگی. دیکھو یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو جب مالدار لوگ میں اللہ نے ان کو, ظاہر ہے یہ پائے وائے تو مالدار لوگ زیادہ پھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی صحتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مجبور ہوں گے. تو غریب عورتیں کیا کریں گی, ان کو مہر زیادہ ملے گا, ان کو ان کے اسٹینڈرڈ سے اوپر کا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی طلاق یافتہ بیوہ سے شادی کی, غریب سے, پورا فلیٹ بک کرا کے دے دیا اس کو, منتھلی ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے نا اماؤنٹ باندھ دیا, گاڑی لے کے دے دی ان کو, ٹھیک ہے نا. تو عورت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اب اس میں یہ کہا جائے کہ نہیں اپنی دنیا کی خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہوتا ہے. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں. جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو اپنے بندوں پر, میرے بندوں پر حرام کر دیا. کون یہ پابندی لگانے والا ہے کون؟ گویا اللہ کہہ رہے ہیں, وہ صوفی کو لے کر آؤ میرے سامنے, میں نے پیدا کی ہے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی تو اصل تو ایمان والوں کے لیے. کافر کو تو غریبی میں مل رہا ہے, لیکن اب غریبی زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. جو غریبی ہے وہ کیا ہو گئی ہے, غریبی والے غریبی زیادہ لے کے جا رہے ہیں, اور جو مسلمان تھا وہ کیا ہے, وہ اسی بحث میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے حرام اور حلال میں میرے بھائی فرق کرو. حرام بہت برا ہے, زنا بہت برا ہے اسلام میں. بد نظری کے بارے میں قرآن کے کیا الفاظ ہیں, یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وہ. یہ جو انٹیوں کو نظریں گھما گھما کے دیکھ رہے ہو نا, تو اللہ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کی خیانت کو بھی, اس میں بھی پکڑ ہوگی, اللیگل ہے تمہارے لیے, صرف تمہاری بیوی بس. ہاں اس میں یہ ہے کہ اب اس میں اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے بھائی. اور اللہ نے کیا فرمایا, ما طاب لکم من, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, بس ابھی آ رہا ہوں, آپ لوگ گھبرائیں نہیں. وہ خواتین بیان سن رہی ہوتی ہیں, بھاگ جاتی ہیں, اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی, بالکل بھاگ نہ جائیں. خواتین کو تسلی دلا رہا ہوں, 1 مہینے تک اس ٹاپک پر اب میں انشاءاللہ بات نہیں کروں گا, کوشش اس کی ہوگی. اس میں خواتین کا بھی تو فائدہ ہے یار, کتنا فائدہ ہے. بہت سی خواتین کو میاں نام کی چیز ملی ہے, وہ کسی کی دوسری بیوی بن گئی, تیسری بیوی بن گئی, ورنہ تو وہ بیچاری ان کی زندگیاں تو برباد ہو گئی تھیں. کتنے, جب میں فون اٹھایا کرتا تھا نا, میرے پاس بہت ساری خواتین کے فون آتے تھے, ہمیں اپنے لیے, ہمیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے, برائی کی طرف جا رہے ہیں ہم. لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ طلاق یافتہ ہے, کوئی نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا, دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. اور خواتین, پھر ظاہر ہے عورت میں بھی ایک حد تک صبر ہے نا, تو برائی کی طرف جا رہی ہیں. تو بہت ساری عورتوں کو الحمدللہ ٹھکانہ مل گیا, ان کو گھر مل گیا, ان کو میاں مل گیا. چلو پورا نہیں, آدھا ملا, 1/4 مل گیا, لیکن مل تو گیا نا. تو 1/4 نہیں ہوتا, آدمی پورا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی اس میں عورتوں کے فائدے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں.